اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک بار شدید بھوک لگی، اور اس شدید بھوک کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، شدت کی گرمی تھی۔ اللہ اکبر! سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ کہ اتنی دولت آتی، اتنا مال آتا سرکار دو عالم کی بارگاہ میں، اور یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا تھا، ہر جگہ سے جہاد کر کے آتے تھے، لشکر آتا تھا، مال غنیمت آتا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات یہ تھی کہ آپ سارا مال مسجد نبوی میں بیٹھ کر بانٹ دیا کرتے تھے، اور بانٹ کر جب جانے لگتے تھے تو ہاتھ جھاڑ لیتے تھے اور کہتے تھے اللہ تیرا مال تیرے بندے تک پہنچا دیا، میں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ خدا کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ 15 دن چولہے نہیں جلتے تھے، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، آپ پانی اور کھجور پر گزارا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنی وسعت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی روزی دی ہے، کتنا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ دنیا اور اس کے مال کی حقیقت کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے آپ نے کبھی دنیا کو کوئی کسی طریقے کی عزت نہیں دی، اس کے مال کی کسی طریقے کی عزت نہیں دی، اس کے مال کی پرواہ نہیں کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، شدید بھوک لگی، دوپہر کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے باہر نکلے، اور باہر نکلے تو دیکھا کہ شدید دھوپ کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سامنے کھڑے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ابو بکر تم اس وقت گرمی کی شدت میں کیا کر رہے ہو؟ آخر تمہیں کس چیز نے باہر آنے پہ مجبور کر دیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بڑی بھوک لگی ہے آقا، اس بھوک نے ہمیں باہر آنے پہ مجبور کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر اپنا بھی یہی حال ہے، بڑی شدت کی بھوک لگی تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے باہر آ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے یا رسول اللہ میرا بھی یہی حال ہے۔ اللہ اکبر! قربان جائیں ان ذاتوں کے اوپر، رسول کی ذات کے اوپر، اور اس کے بعد رسول اللہ کے بعد جو پوری کائنات میں پوری امت میں سب سے افضل شخصیت ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ قربان جائیں ان کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی آپس میں دونوں بات کر رہے تھے، سرکار اور ابو بکر صدیق کے تھوڑا سامنے گئے تو دیکھا دوسرے خلیفہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شدید گرمی کے عالم میں باہر میں راستے پہ کھڑے۔ آقا اور ابو بکر صدیق پوچھتے عمر کیا حال ہے، آخر تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سیدنا ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بڑی شدت کی لگی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آ گیا باہر، سوچا کہ کوئی بندہ مل جائے گا، کوئی اپنے گھر بلا لے کر جائے گا تو کچھ کھانا پینا کھا لوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر اور ابو بکر ہم تینوں کا ایک ہی حال ہے، تینوں کو بھوک کی شدت نے باہر آنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ خدا کی قسم ابھی یہ سوچ ہی رہتے، سوچتے ذرا آگے تشریف لے گئے سرکار تو فرمایا کہ مدینے میں ایک باغ تھا حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمایا کہ چلو ان کے باغ میں چلتے ہیں، باغ میں جائیں گے، بڑا باغ تھا، بڑا پیارا خوبصورت باغ تھا حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، باغ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ تشریف لے گئے، تینوں لوگ گئے باغ میں، حضرت ابو الحیثم کی آواز دیا ابو الحیثم، اندر سے باغ سے آواز آئی یا رسول اللہ ابو الحیثم تو نہیں تشریف رکھتے، وہ کہیں باہر گئے ہیں۔ اب سرکار دو عالم اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اب چلا جائے، تب پیچھے اندر سے آواز آئی یا رسول اللہ گھر والا نہیں تو کیا وہ گھر والی تو ہے، اے میرے آقا تشریف لائیے، یہ باغ آپ کا ہے، آپ کے لیے ہے، آپ تشریف لائیں۔ سرکار اور دونوں صحابہ آپ کے تشریف لائے، ساتھ میں لانے کے بعد حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دسترخوان بچھایا، جلدی سے پھل فروٹ توڑ کر لایا، انگور لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور دونوں صحابہ موجود تھے، آپ لوگ تشریف رکھ کے اس کو کھانا تناول فرمایا بسم اللہ پڑھ کر۔ اتنے میں حضرت ابو الحیثم آ گئے، جب آ گئے تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا،
ارے کیسے رہتا، آپ کے باغ میں حضرت ابو الہیثم کے باغ کی نصیب جاگ گئی تھی، حضرت ابو الہیثم کی نصیب جاگ گئی تھی کہ آج میرے مہمان سرکار دو عالم ہیں، اور وہ ایسی شخصیت ہے جو سرکار کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے، حضرت عمر فاروق کی ذات ہے، ایسی ذات ہمارے گھر مہمان ہیں، آپ تو خوش ہو گئے، خوشی میں پھولے نہ سمائے۔ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا، حضرت ابو الہیثم نے فوراً اسے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اسے تیار کیا، بھونجا، اور لا کر سرکار دو عالم اور صحابہ کی بارگاہ میں رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ آپ تناول فرمائے، ہماری نصیب تو جاگ گئی کہ آپ آج غریب کے باغ میں آ گئے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں بھوک کی شدت نے ہمیں لے آئے۔ حضرت ابو الہیثم فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو بھوک کی شدت لگی تھی، اسی بھوک کے بہانے میری اور میرے باغ کی قسمت جاگ گئی۔ آخر کار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں نے تناول فرمایا۔ تناول فرمانے کے بعد جب سرکار نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور دونوں صحابہ نے کھا لیا، سرکار دو عالم اچانک ایک بارگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، بڑا رونے لگے۔ صحابہ کرام دونوں تینوں پریشان ہو گئے کہ آخر کھاتے کھاتے کیا ایسا ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رونے لگے، بڑا رونے لگے۔ جب سرکار رونے لگے تو آپ کے جو صحابہ تھے یہ بھی رونے لگے، ان کے پاس بھی ان کو بھی رونا آ گیا۔ آخر کار تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تکلیف ہو گئی، کیا پریشانی ہو گئی، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ آپ ایک بارگی اچانک رونے لگے؟ سرکار میرے آقا فرمائیے کیوں رونے لگے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق، ابھی جو ہم نے کھایا، ابھی اتنی چیزیں کھائی، پھل فروٹ کھایا اور بکری کا گوشت کھایا، یاد رکھو کہ یہ کھانا پینا ہمارے اور تمہارے پیٹ میں گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا، قیامت کے دن اس کا جواب دینے پڑے گا۔ قیامت کے خوف سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا کی قسم وہ رسول جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما تقدم و ما تاخر، اے حبیب آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے، وہ ابو بکر صدیق جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی گئی، وہ عمر فاروق جنہیں جنت کی خوشخبری دے گئی، جو عشرے مبشرہ میں سے ہیں، ان کی یہ حالت تھی کہ آخرت کا خوف، قیامت کا خوف، ایک لقمہ بھی کھاتے تو وہ ان کے اندر خوف آتا کہ خدا کی قسم یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ نہ جانے کتنی نعمت کھاتے ہیں، دن میں 3 4 بار کھاتے ہیں، اس کے علاوہ ایکسٹرا کھاتے ہیں، کتنی نعمت کھاتے ہیں، کبھی لسی پی رہے ہیں، کبھی چائے پی رہے ہیں، کبھی فروٹ کھا رہے ہیں، اتنی نعمت کھانے کے بعد بھی خدا کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، خدا کا خوف ہمیں نہیں آتا۔ خدا کی قسم اللہ ہر چیز کا پوچھنے والا ہے، خدا کا خوف دل میں پیدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ جب ڈرو گے اللہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے میرا ڈر تمہارے دل میں ہوگا، میرا خوف ہوگا۔ آخرت میں کھڑے ہونے سے اگر اس دنیا میں ڈرو گے کہ ہمیں آخرت میں کھڑا ہونا ہے، گناہ سے بچو گے، میرا خوف تمہارے دل میں ہوگا، تو خدا کی قسم اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تمہارے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔